وہ ہے غوث پاک کا دھوبی. اب دیکھیں غوث پاک کے دھوبی کا جس طرح ذکر کیا ارشاد بھٹی صاحب نے حفظہ اللہ تعالیٰ, تو مولانا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ نے کہا کہ یہ فضول بات ہے. اب انہیں کون بتائے کہ یہ فضول بات آپ کے بزرگوں نے لکھی ہے, یعنی کہ تھانوی صاحب نے, اور انہوں نے بھی اپنے پیر و مرشد امداد اللہ مہاجر مکی سے اس کو نقل کیا ہے. غوث پاک کا دھوبی, وہ کہتے ہیں جی غوث پاک کا دھوبی فوت ہو گیا تو قبر میں فرشتے پوچھنے کے لیے آئے, من ربو کا پوچھا تو اس نے کہا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. ماں دینوں کا, اس نے کہا میں غوث پاک کا دھوبی ہوں, مجھے کچھ پتہ نہیں. اچھا, ہر سوال کے جواب میں وہ کہہ رہے ہیں مجھے کچھ پتہ نہیں, میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. یار غوث پاک نے پوری زندگی تنوں 3 سوالوں کے جواب ہی نہیں یاد کروائے یار, ہیں دیکھو بن کے مرواندے نے بزرگانوں. کپڑے دھوندا رہے ہیں تنوں نے 3 گلاں نہیں سکھائیاں. یہ بزرگوں کی عظمت بیان ہو رہی ہے یا ان کی نلائکی بیان ہو رہی ہے؟ اس میں غوث پاک کے مرید کا قصور نہیں ہے, وہ تو بیچارہ ساتھ اٹیچ ہوا تھا. اب اگر طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ یہ فضول بات ہے تو پھر اتنا کہنا کافی نہیں ہے. آپ مانیں کہ تھانوی صاحب نے بھی اور امداد اللہ مہاجر مکی نے بھی ایک گمراہ کن بات لکھی ہے, اور وہ بھی گمراہی پھیلاتے رہے ہیں. وہ سارے کے سارے بدتمیز تھے. انصاف کا تقاضا ہے نا. تو طارق جمیل صاحب کے لیے یہ بھی ایک امتحان ہے میری طرف سے کہ آپ نے اس چیز کو ایڈریس کرنا ہے. باقی صحیح بخاری کے اندر اور سنن ابی داؤد کے اندر تفصیل کے ساتھ قبر کے 4 سوالوں کا ذکر ہے. ویسے تو پبلک میں 3 سوال مشہور ہیں, یہ 4 سوال ہیں. من ربو کا, ما دینو کا, ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل. تیرا رب کون ہے, تیرا دین کیا ہے, اس مرد کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہا کرتا تھا. تو مومن کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے, میرا دین اسلام ہے. شکر فرقے کا اور فقہ کا سوال نہیں ہے کہ میں حنفی دیوبندی ہوں, میں حنفی بریلوی ہوں, یہ نہیں ہے. دین اسلام. اور رسول اللہ کے بارے میں جب سوال ہوتا ہے وہ کہتا ہے ہوا محمد رسول اللہ, وہ اللہ کے رسول تھے محمد, جن سے متعلق مجھ سے پوچھ رہے ہو. یہ نہیں کہ نبی السلام کوئی قبر میں آتے ہیں یا ان کی کوئی تصویر دکھائی جاتی ہے جس طرح دیوبندی کہتے ہیں, بریلوی کہتے ہیں وہ خود آ جاتے ہیں. نہیں, وہ جواب سے ہی پتہ چل رہا ہے 3rd پرسن کے صیغے میں کہ وہ تو اللہ کے رسول محمد ہے. اس میں الفاظ ہیں الذی بعث فیکم, جن کو اللہ نے تمہیں مبعوث کیا تھا, ان کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے. اور مسند احمد میں تو ایک طریق ہے, اس میں تو وہ پوچھتا ہے قبر والا کہ کس مرد کے بارے میں پوچھ رہے ہو. اب فرشتوں کا کام ہے وہ کہیں گے جو سامنے کھڑے میں, تو فرشتے کہتے ہیں الذی بعث فیکم, جس کو اللہ نے تم میں پیغمبر بنا کے بھیجا تھا اس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. لہٰذا نہ شکل مبارک دکھائی جاتی ہے بقول دیوبندی علماء کے, اور نہ رسول اللہ خود تشریف لاتے ہیں بقول بریلوی علماء کے. یہ کہانیاں ہیں بزرگوں کی. تو وہ 3 سوال پہ کہتا ہے وہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے. پھر فرشتے 4تھا سوال پوچھتے ہیں کہ تجھے کیسے پتا چلا؟ تو کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی اور اپنے نبی کے نبی ہونے کی تصدیق کی. یہ اصل سوال تھا, یہ انہوں نے ختم کر دیا. اور جو غوث پاک کا دھوبی ہے اس سے جب سوال پوچھا جاتا ہے وہ کہتا ہے مجھے کچھ پتا نہیں, مجھے کچھ پتا نہیں. اب آپ نے یہ نہیں کہنا مذاق اڑا رہا ہوں, یہ تھانوی صاحب نے لکھا ہے کہ مجھے کچھ پتا نہیں, میں غوث پاک کا دھوبی ہوں. پوچھا جاتا ہے کہ دین, وہ کہتا ہے مجھے کچھ پتا نہیں. ہائی ہاتا لا ادری لا ادری. نبی السلام کو بھی نہیں پہچان پاتا. پھر فرشتے اس سے 4تھا سوال پوچھتے ہیں کہ تو نے خود دین کو سیکھ کر حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی, یا کسی ایسے شخص کے ساتھ اپنا رابطہ کیوں نہیں رکھا کہ جو تجھے صحیح دین بتاتا. یہ 4تھا سوال. یہ بخاری میں بھی ہے, سنن ابی داؤد کے اندر بھی حدیث موجود ہے. اب ہمارا معصومانہ سوال ہے مولانا طارق جمیل صاحب سے حافظہ اللہ تعالیٰ کہ آپ نے فرمایا یہ فضول باتیں ہیں, تو یہ تو آپ کے بزرگوں کی لکھی ہوئی ہیں. پھر میں یہ کہنے میں حق و جانب نہیں ہوں کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں, آپ کے بابے تو شے ہی کوئی نہیں. وہ کہیں گے آپ تو تڑا, وہ ڈاکٹر آفتاب اقبال آ جائے گا نا میدان نہ تو میں تو چل جاتا ہے, تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ. تو یہ گستاخی ہو رہی ہوتی ہے. اور مزے کی بات, نہ عربی میں تو اور آپ کا فرق ہے, نہ انگریزی میں. آج کی جو انگریزی ہے, پرانے والی انگریزی میں داؤ ہوتا تھا, اب تو یوں ہی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ عربی زبان کو اللہ نے اس فطرے سے محفوظ رکھا ہے. آپ کو بھی اور تم کو بھی ایک ہی ورڈ کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے. ہاں میل فیمیل کا فرق ہوتا ہے, باقی جو آپ نے مخاطب کرنے کے سیغے ہیں وہ آپ اور تم ایک ہی ہے, وہ جمع کے سیغوں کے ساتھ نہیں ہوتا. تو اب طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ تعالی کی ذمہ داری ہے کہ بس صرف فضول بات پہ نہ رکیں, یہ بھی کہیں کہ یہ تو بزرگ گمراہی پھیلاتے رہے, کتنے بدتمیز تھے کہ غوث پاک کو بدنام کرواتے رہے, ٹھیک ہے, اور اس کے دھوبی شریف کا مذاق اڑواتے رہے. مذاق تو انہوں نے اڑوایا. علمی پوائنٹ نمبر 6, قیام اللیل
جو رسول اللہ کیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس حوالے سے فضائل اعمال میں ایک واقعہ ہے جو بھٹی صاحب نے ظاہر ہے ہماری ویڈیو سے دیکھا تھا, انہوں نے کوٹ کیا. طارق جمیل صاحب نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا فضائل اعمال میں لکھا ہو. اب وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں صفحہ نمبر بھی آپ کو بتا رہا ہوں, واٹس ایپ بھی کر دوں گا. پھر انہیں تھوڑا سا اندازہ ہوا, انہوں نے کہا لکھا بھی ہے تو غلط ہے. کیوں سرکار غلط کیوں ہے؟ یہ تو گستاخی ہے, یہ تو گمراہی ہے, یہ تو بدتمیزی ہے, کیونکہ رسول اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا ہے آپ لوگوں نے, آپ کے بزرگوں نے فضائل اعمال کے اندر. اچھا اپنے بزرگوں کی باری ہے تو کہتے ہیں غلط ہے, جو غلطی بتائے اس کو کہتے ہیں بدتمیز ہے, گمراہ ہے. یہ فرق دیکھا آپ نے؟ اور یہ رسول اللہ کی گستاخی ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام ایک دفعہ گھر میں انٹر ہوئے, چھت سے ایک رسی لٹک رہی تھی, پوچھا یہ رسی کیسی ہے؟ تو بتایا گیا کہ آپ کی بیٹی زینب رات کو قیام اللیل کرتی ہیں تو وہ اپنے بالوں کو اس سے باندھ لیتی ہیں تاکہ جب نیند کا غلبہ ہو تو جھٹکا لگے تو آنکھ کھل جائے. تو نبی علیہ السلام نے کہا یہ رسی کھول دو, تم اکتا جاؤ گے, اللہ نہیں اکتاتا. جب تک طبیعت ساتھ دے اس وقت تک عبادت کرو, اور جب طبیعت ساتھ نہ دے تو پھر چھوڑ دو. تو یہ میں نے پوسٹ مارٹم کرتے ہوئے حدیث بیان کی تھی, اور میں نے کہا کہ دیکھو شیخ زکریا کاندھلوی نے جعلی روایت نبی علیہ السلام کے بارے میں منسوب کر دی کہ وہ اپنے آپ کو رسی سے باندھ لیتے تھے, اور اس سے بڑھ کر انہوں نے قرآن کی تفسیر میں سے ذکر کیا فضائل اعمال کے اندر. وہ کہتے ہیں قرآن میں اس لیے تو یہ آیات نازل ہوئی ہیں, طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشیٰ. اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم نے قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں. وہ کہتے ہیں وہ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو رسی سے باندھ لیتے تھے نا, تو مشقت میں پڑ جاتے تھے. حالانکہ اگلے الفاظ پڑھتے تو اب ان شیخ الحدیث اور مفسرین کو قرآن بھی ہم نے سکھانا ہے. الا تذکرۃ لمن یخشیٰ, آپ نے مشقت میں نہیں پڑھنا. قرآن تو نصیحت ہے اس کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والا ہے. آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ زبردستی کسی کو ہدایت دیں, آپ صرف دعوت کا کام کریں, آپ مشقت میں نہ پڑھیں, آپ صرف دعوت کا کام کریں. وہ مشقت اس حوالے سے نبی علیہ السلام کو کہا جا رہا تھا کہ آپ علیہ السلام اس چیز کی ٹینشن لیتے تھے کہ لوگ حق بات کیوں نہیں قبول کرتے. اور یہ ٹاپک قرآن میں کئی جگہ ہے, سورۃ الکہف میں بھی آیا, فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے نبی اپنے آپ کو اس غم میں ہلاک کر لو گے کہ لوگ قرآن پر ایمان نہیں لاتے. سورہ قاف کے اینڈ پر آیا, فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدٍ. اے نبی اس قرآن کے ذریعے آپ واضح و نصیحت کریں جو اللہ کی دھمکی سے ڈرے. آپ کا کام ہے صرف نصیحت کرنا. سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ. نصیحت کریں جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے اور جو بدبختی پہ اترا ہے اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں. حتیٰ کہ یہاں تک آیا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ. اے نبی ہم آپ سے جہنمیوں کے بارے میں نہیں پوچھیں گے کہ آپ کو نبی بنا کے بھیجا تھا تو لوگ جہنم میں کیوں چلے گئے, آپ کا کام صرف دعوت دینا. یہ بات ہو رہی تھی کہ آپ اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیں. اور شیخ زکریا کاندھلوی نے اس کو کہہ دیا کہ نبی علیہ السلام اپنے آپ کو رسی سے باندھ کے رکھتے تھے, اور طارق جمیل صاحب کہتے ہیں ہو ہی نہیں سکتا. اور پھر کہا کہ اگر لکھا ہے تو پھر بھی غلط ہے. کیوں سرکار غلط کیوں ہے؟ گستاخی ہے, بدتمیزی ہے, گمراہی ہے. رسول اللہ کے اوپر جھوٹ باندھا نا گمراہی ہے, صراحتاً گمراہی ہے. علمی پوائنٹ نمبر 7, فضائل اعمال کے جب سارے حوالے ایک ہی سانس میں بھٹی صاحب نے بیان کیے تو ان کے جواب میں اینڈ پہ طارق جمیل صاحب حافظہ اللہ تعالی نے کہا کہ یہ ساری فضول باتیں ہیں, مجھ سے آپ یہ چیزیں ڈسکس نہ کریں, مجھ سے میرے متعلق پوچھیں. واہ واہ, سرکار پوری زندگی فضائل اعمال اٹھا کر آپ پوری دنیا میں گھومتے رہے, اور آپ کے بڑوں نے یہ تحفہ امت کے حوالے کیا. آج آخری عمر میں بجائے توبہ کرنے کے کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے میری ذات کے بارے میں پوچھیں, میں تو اس کا لینا دینا ہی کوئی نہیں ہے. تو جتنے لوگوں کے ہاتھوں میں آپ نے یہ تھمائی تھی کہ یہ تو قبر میں جا چکے ہیں, ان کی آخرت کا ذمہ دار کون ہے؟ طارق جمیل صاحب. اتنا جملہ کیا کہ آپ فارغ ہو جائیں گے؟ آپ کا کام ایسے بیان کروائیں اور اعلانیہ معافی مانگیں. تبلیغی جماعت کے کام کے میں مخالف نہیں ہوں, میں نان دیوبندی واحد اس پلیٹ فارم سے بات کر رہا ہوں جو تبلیغی جماعت کا سب سے بڑا سپورٹر ہے, اور میری پوری تاریخ ہے, ہمارے ہزاروں اسٹوڈنٹس تبلیغی جماعت میں. انہوں نے کئی دفعہ پوچھا, میں نے کہا ساتھ رہیں, بس کہانی ہے نا فضائل اعمال کی پڑھا کریں, آپ قرآن و سنت بیان کریں, ہم نہیں آپ کو کہتے کہ آپ جماعت کو چھوڑیں. لیکن یہ سلیبس صراحتاً قرآن و سنت کے خلاف ہے, اور یہ کہنا کہ مجھ سے میرے بارے میں پوچھیں, اس طرح نہیں ہوگا بھائی. یہ آپ نے تبلیغی جماعت کے اس سلیبس کا وزن خود بھی اٹھانا ہے. اور اس سے اگلی بات جو آپ کے لیے بڑی خطرناک ہے, یہ پوڈ کاسٹ کے بعد نا الیاس گھمن صاحب کے پرانے کلپ فیس بک پہ چڑھنے شروع ہو گئے ہیں جس میں انہوں نے فضائل اعمال کی ان ساری چیزوں کا دفاع کیا ہوا ہے, اور وہ طارق جمیل صاحب کے خلاف اپلوڈ ہوئے ہیں. حالانکہ اس وقت وہ بریلویوں یا اہل حدیث کے خلاف تھے.
اب طارق جمیل صاحب کا یہ کام ہے کہ وہ اعلانیہ کہیں کہ فضائل اعمال سے فضول مال تک کا سفر مجھے انجینئر صاحب نے طے کروایا. ظاہر ہے فضائل اعمال نہیں, اب وہ کہہ رہے ہیں فضول مال ہے. کہتے ہیں فضول بات ہے, چھوڑیں اس کو. اب دنیا میں کون سی تبدیلی آئی ہے کہ آپ کو پتہ چل گیا 75 سال کی عمر میں کہ یہ فضول مال ہے, فضائل اعمال نہیں ہے. اب آپ کا فرض بنتا ہے کہ اس سے توبہ کریں, سب کو توبہ کروائیں, اس پہ پابندی لگوائیں, اور اس سے بڑھ کر وہ تمام علماء جو اس کا دفاع کر رہے ہیں ان کے اوپر گمراہی کے فتوے تھے. مجھے تو انہوں نے کہا نا گمراہ ہے, حالانکہ جس نے غلطی ہائی لائٹ کی ہے اس کا تو شکر گزار ہونا چاہیے تھا, اسے کہہ رہے ہیں گمراہ ہے, اور جو غلطی نکلی ہے جہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں غلط ہے, میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. لہٰذا اب جو لوگ, خواہ وہ الیاس محمد صاحب ہوں, تقی عثمانی صاحب ہوں, طارق مسعود صاحب ہوں, جہاں جہاں فضائل اعمال کا دفاع کریں گے ان سب کو آپ نے کہنا ہے یہ سب کے سب بدتمیز ہیں, گمراہی پھیلا رہے ہیں, اور یہ دین کے دائی نہیں ہو سکتے. مجھے ان کا دین کا دائی نہیں ہو سکتا. ہاں پولیٹیکل لیڈر جو ہے سچا ہے, مومن ہے, شاہ رخ خان سچا ہے, مومن ہے, عامر خان سچا ہے, مومن ہے, انجینئر صاحب ہی گمراہی پھیلا رہے ہیں, جن کی وجہ سے آپ کو 75 سال کی عمر میں پتا چلا کہ یہ فضائل اعمال نہیں ہے, فضول مال ہے. وہ مومن نہیں ہے, باقی سارے مومن ہے. تو میرا خیال ہے لوگوں کو بات سمجھ آ گئی ہے کہ گل وچ کوئی اور ہے.